محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سال کے 12 مہینے عطا فرمائے، مگر کچھ مہینوں کو خاص فضیلت اور خصوصی نسبت عطا کی۔ انہی مہینوں میں ایک نہایت بابرکت اور عظیم مہینہ ماہ شعبان ہے، جو ہمیں رمضان المبارک کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ لفظ شعبان عربی کے لفظ شعب سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے پھیل جانا، تقسیم ہونا، عام ہونا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں رمضان کی بلائیاں، رحمتیں اور تیاریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان سے خصوصی تعلق رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسند یہ تھا کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور اس انداز میں آپ رمضان سے جا ملتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا کسی 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان میں کثرت روزہ کی بڑی حکمت آئی ہے۔ علامہ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے سب سے اہم یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری ہو جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان۔ پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرات محترم، علماء فرماتے ہیں شعبان کے روزے رمضان کے لیے روحانی مشق ہیں۔ یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، عبادت کا ذوق پیدا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح فرض نماز سے پہلے نوافل ہوتے ہیں، ویسے ہی شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کا پیش خیمہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہمارا دل لگے، قرآن عظیم الشان سے ہمارا تعلق جڑے، عبادت بوجھ نہ لگے، تو آئیے شعبان میں روزوں کی عادت ڈالیں، گناہوں سے توبہ کریں، دل کو صاف کریں، رمضان کی نیت سے خود کو تیار کریں۔ ماہ شعبان صرف روزوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، درود شریف، صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی کا مہینہ بھی۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر کے رمضان کی رحمتوں کے استقبال کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ ماہ شعبان ہمیں صرف نفلی روزوں کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمہ جہت روحانی بیداری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے توبہ استغفار کی جائے تاکہ دل گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے، تلاوت قرآن کا معمول بڑھایا جائے
تاکہ رمضان میں قرآن سے فطری انس پیدا ہو۔ درود پاک کی کثرت دل کو نورانی اور زبان کو پاکیزہ بناتی ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے محتاجوں کے دل خوش کیے جائیں، یہ بھی رمضان کی ہی تیاری ہے۔ اور صلہ رحمی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا جائے، یہی اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ ہے۔ نمازوں کی پابندی اور نوافل کی عادت ڈالی جائے تاکہ فرض عبادت میں خشوع پیدا ہو۔ دل کی اصلاح اور نیت کی درستگی پر خاص توجہ دی جائے۔ دل کی اصلاح اور نیت کی درستگی پر خاص توجہ دی جائے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کی برکتیں اچانک نہیں ملتی بلکہ تیاری سے ملتی ہیں۔ پس جو شعبان کو سنوار لیتا ہے وہی رمضان کو کامیابی سے پا لیتا ہے۔ آؤ دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں ماہ شعبان کی قدر عطا فرما، ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا اور ہمیں رمضان میں قبولیت، مغفرت اور نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔